اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ: دلزاکوں پر بابر بادشاہ کا حملہ۔ گگیانیوں کا ملک ملک حمزہ کابل گیا اور بابر بادشاہ کو اپنے ساتھ لایا، یہاں کے یوسفزیوں کو اعتماد میں لیا اور کلپانی کے مقام پر دلزاکوں پر حملہ کر دیا۔ تفصیل کچھ یوں ہے۔ گگیانیوں کا ملک ملک حمزہ کابل گیا اور بادشاہ کی ملازمت اختیار کی اور اپنی تابعداری اس پر ظاہر کی، اور از راہ خیرخواہی ملک گیری کا شوق دلا کر اسے پشاور کے لیے روانہ کر دیا، اور اس طرح چند دنوں میں اسے اپنے ساتھ لے کر دوابے میں آ پہنچا اور اسے اپنے گھر میں اتارا۔ ملک حمزہ کے مشورے کے مطابق سب سے پہلے کلپانی کے دلزاکوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور سما کے یوسفزیوں کے رؤسا کے نام اس مضمون کے فرمان بھیجے کہ ان فرامین کے پہنچتے ہی اپنے اپنے لشکر سمیت ہمارے حضور میں پہنچ جاؤ، اور یاد رکھو کہ دلزاک کو اس بات کی اطلاع نہ ہونے پائے تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے بھاگ نہ جائیں۔ سما میں اس وقت یوسفزیوں کے دو بڑے قبیلے اکوزئی اور الیاس زئی آباد تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں اکوزئی کا نامی سردار ملک سر عبدال بن یحییٰ خواجوزئی علاؤالدین زئی تھا، اور دوسرا میر فتح خان بن موسیٰ باقی زئی اکوزئی تھا، اور الیاس میں ان کا کوئی عنصر نہ تھا۔ ملک سر عبدال اور میر فتح خان نے بادشاہ کے فرمان کے مطابق فوراً اکوزئی اور الیاس کا لشکر اکٹھا کیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور دونوں کے انعام و اکرام سے سرفراز کیا۔ بادشاہ نے ملک حمزہ سے کہا، یوسفزیوں کا لشکر آ پہنچا ہے، اب تم بتاؤ کہ سب سے زیادہ متمرد اور سرکش کون لوگ ہیں تاکہ ان کے خلاف لشکر کشی کی جائے۔ ملک حمزہ نے ملک سر عبدال اور میر فتح خان سے دریافت کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ ان دونوں نے ملک حمزہ پر فیصلہ چھوڑ دیا اور ملک حمزہ نے دلزاکوں پر حملے کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس زمانے میں کلپانی کا سارا علاقہ دلزاک کے قبضے میں تھا، اور عمرخیل کے اس مقام پر، جسے اب کلپانی یا جنڈے ریلوے اسٹیشن کہا جاتا ہے، عمرخیل کے دو بڑے بڑے گاؤں تھے جو کلپانی کے نام سے دونوں طرف آباد تھے۔ اس فیصلے کے بعد بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کو موضوع کلپانی کے قصد سے روانہ ہوا، اشنغر کے دریا کو عبور کر کے حصار بالول پہنچا، اور صبح صادق کے وقت کلپانی ندی کے مغربی طرف والے عمرخیل کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ گاؤں میں شور و غوغا ہوا تو ندی پار کے مشرق گاؤں میں بھی سنا گیا۔ سب سے پہلے یہ شور و غوغا عمرخیل کے نامی گرامی سردار ملک جہان شاہ نے سنا، لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ شاید کوئی شیر یا چیتا ندی پار کے گاؤں میں گھس آیا ہے۔ اس زمانے میں کلپانی کا علاقہ نرکل اور بانس کا گنجان جنگل تھا۔ سارے علاقے میں نرکل ہی نرکل تھے، جس میں بے شمار آدمخور چیتے رہتے تھے اور آدمیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اسی طرح گینڈے بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ ملک جہان شاہ نے فوراً نیزہ اور تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھوڑے کا نام گلبادام تھا اور بہت بہترین گھوڑا تھا۔ گاؤں والوں سے کہا کہ فوراً میرے پیچھے آؤ، دیر نہ لگاؤ۔ ملک جہان شاہ حقیقت حال سے بالکل بے خبر تھا۔ اسے کیا پتہ کہ بابر نے حملہ کیا ہے۔ جب وہ گاؤں سے نکلا اور پل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ فوج ہر طرف سے گاؤں پر چڑھ رہی ہے۔ قتل و غارت گری اور قید و بند کا بازار گرم ہے، اور بادشاہ گاؤں کے عین وسط میں کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔
یہ منظر دیکھتے ہی ملک جہانشاہ نے نعرے لگائے اور پکارا کہ اے عمر خیل، بیدار ہو جاؤ، اپنے ناموس کی حفاظت کرو اور مردانگی کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اس کی اس پکار پر لوگ جاگ اٹھے اور گھر گھر جنگ چھڑ گئی، مگر زبردست لڑائی دو جگہوں میں ہو رہی تھی، ایک مغربی گاؤں میں اور دوسری ملک جہانشاہ کے گاؤں کے متصل پل کے دہانے پر۔ تھوڑی دیر میں ملک جہانشاہ کے گاؤں سے کمک بھی پہنچ گئی، مگر دوسرے گاؤں میں کمک پہنچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، پل پر مغلوں نے پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا۔ الحاصل صبح صادق کے وقت سے عصر کے وقت تک گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اس پار کے گاؤں کے تمام مرد قتل ہو گئے، بچے اور عورتیں قید ہو گئیں اور مال و متاع سب غارت ہو گیا۔ عصر کے بعد بادشاہ اس پار کے گاؤں کی طرف متوجہ ہوا۔ جب پل پر پہنچا تو دیکھا کہ جنگ ابھی تک ہو رہی ہے۔ اس پر بادشاہ ان پر گرجا کہ تم ابھی تک مشرقی پار نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بڑے نشانہ باز، تیر انداز اور بہادر لوگ ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ بابر بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور خود پار چلا گیا۔ وہاں کے سارے لوگ مارے گئے۔ بادشاہ نے گاؤں میں داخل ہو کر گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن مال مویشی، عورتیں، بچے دن ہی کو نکل کر کڑمار کے پہاڑ میں گھس گئے تھے، اس لیے سلامت رہ گئے تھے۔ اس کے بعد دلزاگ منتشر ہو گئے۔